ڈاکٹر صاحب ایک بہن کا سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں طلاق دی ہے اور اب وہ خاتون بڑی پریشان ہیں، وہ رجوع بھی کرنا چاہتی ہیں کہ بچے ہیں، لیکن وہ مختلف مفتیان کرام سے پوچھ چکی ہیں اور انہیں کسی بات پہ تسلی نہیں ہو رہی۔ بعض کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوئی، اور بعض کی طرف سے یہ آتا ہے کہ چونکہ اس نے طلاق دی ہے تو نشے کی حالت میں بھی ہو گئی۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کیجیے کہ کیا یہ طلاق واقع ہو گئی؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نشے کی حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں، اس میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے یقیناً پبلک کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، اگر سائلہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اس وجہ سے پریشان ہیں تو ان کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ جائزہ نہیں لے سکتی علماء کرام کے اقوال کا کہ ان اقوال کے روشنی میں وہ طے کر سکیں کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو اچھے انداز سے پبلک کے سامنے رکھا جائے تاکہ پبلک کے لیے اس مسئلے کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ رہے۔ اس لیے میں آغاز دلائل سے نہیں کروں گا، آغاز میں بھی شخصیات سے کروں گا، اقوال سے کروں گا۔ ٹھیک۔ صحیح بخاری آپ کھولیں طلاق کا موضوع، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں علماء کرام کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ ہمارے تیسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لیس لمجنون ولا لسکران طلاق۔ اگر کوئی آدمی جنون کی حالت میں، پاگل پن کی حالت میں، یعنی کہ جب اس کے اوپر جنون کا دورہ پڑا ہوا ہو، طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہے۔ اگر کوئی نشے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ اب شیخ صاحب آپ فیصلہ کریں کہ جناب عثمان بن عفان سے بڑے عالم دین کون ہوں گے؟ لوگ اپنے اپنے فتاویٰ میں جن اماموں کا حوالہ دیتے ہیں وہ سب قابل احترام ہیں، بے شک، لیکن جناب عثمان بن عفان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ایسے۔ دوسرے نمبر پہ امام بخاری رحمہ اللہ اسی جگہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نشے کی حالت میں ہے یا کسی پہ زبردستی کی گئی ہے، مثال کے طور پہ اس کے سر پہ پسٹل رکھ دیا گیا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ طلاق دو، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشے کی حالت میں ہو یا کسی کو طلاق دینے پہ مجبور کر دیا جائے تو اس کی دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ صحابہ کرام میں سے عظیم صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس آل بیت میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے کہ اللہ اس لڑکے کو، اس بچے کو قرآن کا عالم بنا، قرآن کا مفسر بنا۔ عبداللہ ابن عباس کا علمی مقام سب جانتے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس شورا میں بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کو بھی بٹھایا کرتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، تو جناب عمر فاروق نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو دیگر صحابہ کرام کے ساتھ کیوں بٹھاتا ہوں، یعنی کہ ان کا علمی مقام و مرتبہ۔ تو عبداللہ ابن عباس کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ نشے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ دو صحابہ کرام ہیں۔ ان کے مقابلے میں اگر کسی صحابی کا قول مل جاتا اور ان کا فتویٰ ہوتا کہ نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے تو ہم کہتے کہ اختلاف کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، ہم کدھر جائیں؟ یہاں پہ تو معاملہ بالکل واضح ہے۔ ایک جانب جناب عثمان بن عفان ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، اور ان کے مقابلے میں کوئی صحابی نہیں ہے جن کا فتویٰ ان کے فتوے سے ٹکراتا ہو، بلکہ امام ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان دو صحابہ کرام کا فتویٰ ہے اور ان کے مخالف کوئی صحابی نہیں ہے اس فتوے میں۔
اب ہم آتے ہیں دلائل کی طرف. میں صرف ایک دلیل آپ کے سامنے رکھوں گا. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں کہ جب جناب معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور کہا طہرنی، کہ اللہ کے رسول میں گناہ کر چکا ہوں، مجھے گناہ کی آلودگی سے پاک کریں. تو آپ نے کہا تھا واپس جاؤ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو. وہ واپس گئے لیکن دور نہیں گئے تھے کہ پھر واپس آ گئے. گناہ کا بوجھ اس نے انہیں مجبور کیا کہ پھر آئیں، اور پھر کہا اللہ کے رسول علیہ السلام طہرنی، کہ مجھے گناہ کے بوجھ سے آزاد کریں اور مجھے گناہ کی آلودگی سے پاک کریں. آپ نے پھر وہی تعلیمات دی کہ واپس چلے جاؤ، اللہ سے توبہ استغفار کرو. پھر آئے، آپ نے پھر واپس بھیج دیا ان کو. جب چوتھی بار ایسا ہوا تو آپ نے کہا، صحابہ کرام سے سوال کیا کہ ابھی ہی جنون، کہ دیکھو کہیں یہ آدمی مینٹل تو نہیں ہے، کہیں اسے جنون کا، دیوانگی کا کوئی دورہ تو نہیں پڑتا. صحابہ کرام نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی پاگل ہو، یا مستقل پاگل نہیں لیکن کبھی کبھی جنون کا، دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے، اور اس حالت میں وہ کہے کہ میں نے زنا کیا ہے، تو اس پہ حد قائم نہیں کی جائے گی. اس کے اس اعتراف اور اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اشرب خمرا، کہ یہ مجنون نہیں ہے، مجھے پتا چل گیا تمہاری گفتگو سے، لیکن یہ بتاؤ کہیں اس نے شراب تو نہیں پی رکھی. ایک صحابی آگے بڑھے، ان کے قریب ہوئے، یعنی کہ سونگنے لگے کہ کہیں ان سے شراب کی بدبو تو نہیں آ رہی. تو انہوں نے وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام انہوں نے شراب نہیں پی ہوئی. تو پھر آپ نے کہا معاذ نہیں تھا، کیا تو نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے؟ کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کو سنسار کیا جائے، پھر ان کو سنسار کر دیا گیا. اس حدیث پہ شیخ صاحب غور کریں. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کہیں اس آدمی نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شراب کے نشے میں یہ کہے کہ میں نے بدکاری کی ہے تو اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا. تو نشے کی حالت میں کوئی کہے میں کوئی طلاق دے، اس کی طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ اس انسان کی طرح ہو گیا جس کے سر پہ پسٹل رکھ دیا جائے اور اس سے مطالبہ کیا جائے کہ طلاق دو. وہ طلاق کے الفاظ ادا کرے گا لیکن دل میں طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو اس لیے نشے کی حالت میں کوئی طلاق دے، اس کی طلاق کا اعتبار نہیں. نشے کی حالت میں کوئی کسی کے ساتھ بیع کرے، اس کی بیع کا کوئی اعتبار نہیں. نشے کی حالت میں کوئی اپنا مال مسجد کے لیے صدقہ کر دے تو اس صدقے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نشے کی حالت میں جو اقوال کہے جاتے ہیں ان اقوال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. البتہ نشے کی حالت میں جو عمل کیا جائے، کوئی نشے کی حالت میں چوری کرے، نشے کی حالت میں قتل کرے، نشے کی حالت میں زنا کرے، تو اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی. لیکن اقوال جو نشے کی حالت میں ادا کیے گئے، طلاق نشے کی حالت میں دی گئی، اس کا اعتبار نہیں ہے. یہ ہمیں اس حدیث سے بھی معلوم ہوا اور صحابہ کرام کے اقوال سے بھی معلوم ہوا، جن کی مخالفت میں کوئی اور صحابی نہیں ہے. گویا کہ یہ صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہی فتویٰ ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، امام ابن القیم رحمہ اللہ کا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا، شیخ ابن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم رہے ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ تھا. اور پھر مذاہب، فقہی مذاہب میں سے ظاہریوں کا یہی قول ہے، امام شافعی کا ایک قول یہی ہے، امام احمد کا ایک قول یہی ہے.
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نشے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں فتویٰ دینے کے معاملے میں ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ یہاں پہ شیخ صاحب ایک بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے شراب پی ہے، اسی کا قصور ہے، اسی کا گناہ ہے، اسی کا جرم ہے۔ اس نے شراب کیوں پی؟ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اسے شراب پینے کی سزا دیں، لیکن شراب پینے کی حالت میں جو اس نے طلاق دی ہے اس کے بارے میں یہ فتویٰ نہ دیں کہ طلاق ہو چکی ہے۔ یہ آپ کا فتویٰ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے فتوے کے خلاف ہے، اور ایک ایسی حقیقت کے خلاف ہے جس کو سب جانتے اور مانتے ہیں کہ نشے کی حالت میں انسان جو بھی کہے ایسی بات کے پیچھے اس کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کی عقل گویا کہ زائل ہو چکی۔ واللہ تعالی اعلم۔